जी क्लास तैयार है? क्लास तैयार है? कौन सी दवा पढ़ रहे थे हम? अच्छा जी। एंटीमोनियम और एंटीमोनियम टाट भी आपने बताई थी। हाँ, और एपिस एपिस पहले एपिस आई थी या पहले? पहले एपिस तो बाद में आनी चाहिए। NOP लेकिन जो पी बाद में आती है। वैसे पढ़ा? जी लास्ट पढ़ा रहे थे जो एपिस जी। पढ़ा रहे थे एंटम टाट तो उससे पहले पढ़ाई थी जी। ठीक है। जो ठीक आ रहे हैं एन के बाद पी आता है जी एन के बाद ही पी आता है जी MNOP एपिस बाद में आई होगी ना? यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक आ रही है एपिस आखिर पे थी। जी ये ठीक कहते हैं है नहीं, एपिस पहले पढ़ाई थी। नहीं हुजूर एपिस तो पहले पढ़ाई थी आपने। यही तो फर्क में है। मैं आप और बात कह रहे हैं, ये और कह रही हैं। नजर इसलिए ये ले रहा हूँ जो नोट्स जी हाँ, तो वो उसमें वो एपिस बाद में आई है ना? जी ठीक है, ठीक है। एंटीमोनियम टाट और एंटीमोनियम क्रूड है, फिर एंटीमोनियम टार्ट है और फिर एपिस मेलिफिका है। बिल्कुल ठीक है करेक्ट। एंटीमोनियम क्रूड में मैंने वो इलामत बताई थी ना, मोके कटे फटे से पाँव के ऊपर और हाथ पे और कैंसरस कैंसरस उसमें भी लुक भी होती है। ये बहुत नुमाया है इसमें। और एंटीमोनियम टार्ट में भी कुछ ये इलामत पाई जाती है। अक्सर इलामतें जो क्रूड की हैं वो एंटीमोनियम टार्ट में भी किसी हद तक मौजूद हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं हैं। और ये असूल याद रखें कि जो बेस है दवा का, जिस एलिमेंट से भी दवा बनी हुई है, यानी कंपाउंड बन गया है, जैसे एल्यूमिनम है, ये एक मेटल है, इससे आगे जितने कंपाउंड्स बनते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ और लगता चला जाता है। जैसे एल्यूमिन बनाई है फटकरी, तो असल जो बुनियादी एलिमेंट है, खा मेटल हो या जो भी हो, उसका कोई ना कोई असर कंपाउंड्स में मौजूद रहता है। इसलिए उसकी इलामतें उसके पर्दे में से ज़रूर दिखाई देती हैं और ये ग्रुप होता है अमूमन। तो इससे भी आपको बाज़ मर्ज़ों की पहचान में आसानी होगी। अगर एक ख़ास इलामतों का ग्रुप पाया जाए जो एल्यूमिनियम बेस से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उसके अंदर दवाई तलाश की जाए। एंटीमोनियम का भी एक ग्रुप है, उसमें और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो एंटीमनी की जो बुनियादी सिफ़ात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। एंटीमनी में एक तो मैदे की ख़राबी का ताल्लुक़ है और मतली पाई जाती है और लंग्स के ऊपर असर, दूसरे नाखूनों वगैरह के ऊपर, नाक के किनारों पर, अमूमन नाक के किनारे छिल जाते हैं, ये जो है ना ये हिस्से, और होंठ के किनारे छिल जाते हैं, ये भी एंटीमनी की ख़ास इलामत है। तो खुश्क एक्जीमा इस टाइप का जिसमें वो फट जाती हैं जगह जगह से, वो एंटीमोनियम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इनका कम्बिनेशन और पहचान है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाज़ सूरतों में गर्मी से एग्रेवेशन होती है और एंटीमोनियम क्रूड अक्सर गर्मी से एग्रेवेशन होती है, मगर इंसान ठंडे कमरे में सोना पसंद करता है और गर्म अगर रेडिएशन की हवा हो तो वो उसको तकलीफ़ देती है, और रेडिएशन एपिस को भी तकलीफ़ देती है, लेकिन एपिस की बाकी इलामतें इनसे नहीं मिलती। एंटीमोनियम क्रूड में एक और बात है जो बहुत कम दवाओं में मिलती है कि स्टूल्स नॉर्मल हों लेकिन खून फिर भी आए। पेचिश में जो खूनी पेचिश है उसमें आमतौर पर स्टूल्स के साथ खून मिला हुआ आता है, ये तो एक मालूम बात है। लेकिन जो अजनबी बात है वो ये है कि एंटीमोनियम क्रूड में बंधा हुआ हो स्टूल और उसमें भी साथ लिपटा हुआ खून होता है।
اور یہ ان دواؤں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جن میں وہ اندر سے میوکس میمبرینز میں نقص پیدا ہو جائے، لیکن اس میں سرخ نارمل خون ہے۔ جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی خوفناک شکلیں ہیں جن میں گہرے مرض اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ میوکس میمبرین کا نظام کا بریک ڈاؤن ہو گیا، ان میں سیاہ خون آتا ہے اکثر، وینس بلڈ، اور وہ ان دونوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے۔ ایپس میں بھی بعض دفعہ خون آتا ہے اس لیے کہ وہ انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایپس کی خاص پہچان کیا بتائی تھی میں نے، آپ بتائیں ریڈیسائڈ سے کیا کیا باتیں ہیں ایپس میں؟ جی نہیں، وہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا، سب کو پتا ہے، خاص علامت پوچھ رہا ہوں۔ اور تشنج تو بے شمار دواؤں میں ہے، لیکن اس کی خاص علامت کیا تھی جو کمبینیشن ہو جس سے آپ کو فوراً پتہ لگے کہ یہ شہد کی مکھی ہے یا اس کے ملتا جلتا زہر ہے؟ پھلپھلی ورمیں، یعنی بہت زیادہ سخت ورمیں نہیں بلکہ پھلپھلی ورمیں، اور گردے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے آنکھ کے نیچے نچلے چھپر میں ورم اور لٹک جائے وہ بھی ایپس سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ڈنگ دار دردیں بھی، وہ میرا خیال ہے انہوں نے ایپس کے شہد سے اندازہ لگایا ہے، مگر اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ڈنگ دار درد ہو، لیکن ایک پہلو سے شاید ڈنگ دار دردوں کی طرف اشارہ ملتا ہو کہ جو بچہ سوتے میں چیخ مارتا ہے وہ اچانک مارتا ہے، اس کا مطلب ہے نیند اگر مستقل درد ہوتی تو وہ نیند کی حالت نہ نیند آتی ہی نہ، اس کو نیند آ جاتی ہے مگر اچانک پھر بڑے زور سے چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب اس وقت کوئی تکلیف اٹھی ہے، ہو سکتا ہے ڈنگ دار دردیں ہوئی ہوں، لیکن اس کی ڈنگ دار دردوں کا ورم سے ضرور تعلق ہے، اس کے بغیر نہیں۔ بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں ڈنگ دار درد اٹھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات دونوں پاؤں سے، بعض اوقات ایک پاؤں سے، اور اوپر کی طرف چلتی ہے، اس میں لیڈم اچھی دوا ہے۔ لیڈم ابھی آپ کو پڑھائی نہیں، مگر لیڈم میں بعض باتیں ہیں جو ان چیزوں سے ملتی ہیں جو پڑھا چکا ہوں، ان کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں۔ لیڈم میں دو تین بعض خاص باتیں ہیں، اس میں پاؤں سے مرض چلتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے۔ نوکدار ہتھیاروں سے جو زخم پہنچتے ہیں ان کی دردوں میں لیڈم مفید ہے، اور اس میں ٹیس کی دردیں اٹھتی ہیں پاؤں سے اوپر کی طرف، چلتے چلتے اچانک اسی طرح تیزی سے درد اٹھے اور انسان مفلوج ہو جائے اور تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے، اس میں کاسٹیکم بھی بہت چوٹی کی دوا ہے۔ ایک دفعہ روا میں جو قبرستان کے پاس کا محلہ ہے نا پہاڑی کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا، دارالفضل ہے؟ اچھا ہاں، دارالفضل کی ایک خاتون تھی معمر، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے عجیب تکلیف ہے کہ چلتے وقت اچانک تیز ٹیس اٹھتی ہے کہ ناقابل برداشت، ایک پاؤں سے اٹھتی ہے اور کچھ دیر کے لیے میں مفلوج ہو جاتی ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد آگے چلتی ہوں۔ تو مجھے لیڈم اور کاسٹیکم کا خیال آیا تھا، اب مجھے یاد نہیں کہ لیڈم دی تھی یا کاسٹیکم، لیکن ہو سکتا ہے کاسٹیکم دی ہو، مگر ایک اور خیال ہے جس کی وجہ سے لیڈم کی طرف خیال جا رہا ہے۔ میں بات ختم کروں گا تو پھر
पता अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या दिया होगा। गालबन लीडम थी, ठीक है। उसके करीबन कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से मुझे इत्तला मिली कि उनके पाँव में नीचे एक बहुत गहरा ज़ख़म बन गया है, और ज़ख़म नहीं है बल्कि जिस तरह अंदर कील हो जाए ना, कील वाले फोड़े होते हैं, उस टाइप की चीज़ है, और वो इतनी तकलीफ़ दे रहा है कि वो चल भी नहीं सकती। तो इसलिए ये भी नहीं पता लग सकता था कि उस पर उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस पर मुझे ख्याल आया कि लीडम चूँकि चुभने वाली चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, हो सकता है इनको किसी ज़माने में कोई चीज़ चुभी हो, वो अंदर तक असाब तक उसका असर पहुंचा हो, और उसकी वजह से वो कोई पुरानी दर्द रह गई है बाकी। जब भी असाब के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो वो शायद दर्द उठती है। तो उनसे मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इंतज़ार करें ये क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एक ज़माने में उनको कील चुभा था उस पाँव में, और बहुत गहरा चला गया था, और कील निकल गया था, रहा कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ ना रहा होता तो ये बात होती नहीं, कोई बात है इसमें, हम इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। वो ज़ख़म फूला और अंदर से वो कील निकला तो पता लगा कि वो गंदा जंग आलूद कील था। डॉक्टर ने जब खींचा है तो कील तो निकल गया, उसका जंग बाकी रह गया था, और वही जंग चिमटा हुआ था उस पीप के कील में, बाकायदा ये जंग पहचाना जाता था। उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा भी कि तो मैं भी समझ गई हूँ कि वही जंग है, क्योंकि वो कील गंदा बाहर जो फेंका हुआ कील होता है ना, इसका जंग का कील, वो था। और उसके बाद फिर मुद्दतों वो मेरी मरीज़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों की रही हैं, लेकिन ये तकलीफ़ फिर कभी नहीं हुई। इस लिहाज से लीडम को खुसूसियत हासिल है कि नोकदार आलों से चुभने के नतीजे में तकलीफ़ें जो पैदा होती हैं उसमें इसको याद रखना चाहिए। अब मैं कॉस्टिकम, मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है कि हो सकता है शुरू में पहले मैंने कॉस्टिकम दी हो और फिर लीडम दी हो। उस वक्त मुझे गालबन उनकी तकलीफ़ की इलामतें जो थी वो पहले कॉस्टिकम से मिलती थी, क्योंकि वो कहती थी चलते चलते अचानक जिस तरह बिजली का करंट पहुंचता है उस तरह शॉक के साथ वो दर्द होती है। लीडम में इस किस्म की दर्द की बजाय आमतौर पर टीस अचानक उठ के ऊपर चली जाती है, यह नक्शा नहीं था। तो बैद नहीं कि पहले कॉस्टिकम दी हो, कोई ख़ास फ़ायदा ना हो तो फिर लीडम दे दी हो बाद में। लीडम और आर्निका दोनों का इस पाँव के ज़ख्मों से एक ताल्लुक़ है, और ये है कि अगर पाँव में गहरा ज़ख्म हो और अंदर जो नीचे की नर्व्स हैं वो ज़ख्मी हो जाएं तो बाज़ दफ़ा उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है। इसलिए लीडम में तशन्नुज पाया जाता है, और जिसको कहते हैं ना टेटनस, टेटनस की दो किस्में हैं। एक तो ये है कि एक ख़ास बीमारी के नतीजे में उसके जरासीम जो जहर पैदा करते हैं उससे असाब में तशन्नुज पैदा हो। एक है ज़ख़म के नतीजे में, और उससे भी तशन्नुज हो जाते हैं। मगर ये दोनों चूँकि बातें मिलती हैं, इसलिए ख़ास तौर पर डॉक्टर केंट ने लिखा है कि अगर किसी घोड़े को पाँव में गहरा ज़ख़म आ जाए तो उसको आर्निका या लीडम, ये इन दोनों में से कोई मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं दोनों मिला के दिया करता हूँ, वो फ़ायदा देती हैं। पहले मैंने उसके किताब में पढ़ा था कि घोड़ों को भी टेटनस हो जाता है, उनके अपने लीद में चूँकि जरासीम होते हैं, इसलिए वो पाँव जब रखें तो उससे टेटनस की अलामतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है वो टेटनस जरासीम का टेटनस हो, लेकिन आम तौर पर आम आदमी चलने वाले को अगर कोई कील या गहरी चीज़ चुभ जाए, कांटा बाज़ दफ़ा बहुत गहरा चुभ जाए और उससे टेटनस की अलामतें हों पैदा हों, तो लीडम सबसे नुमायाँ तौर पर जहन में उभरती है। और आर्निका साथ रूटीन के तौर पर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्निका और लीडम ही के ज़रिए
बिच्छू का इलाज बेहतरीन होता है, और बिच्छू के कांटे में भी तशन्नुजी दर्दें पैदा हो जाती हैं। ये 200 में मिलाकर 5 मिनट के वक्फे से दें तो अल्लाह के फजल से बिच्छू के कांटे का बहुत अच्छा इलाज है। बाद इसमें नेट्रोम्योर भी मिला दिया करते हैं, मैं भी देता रहूँ मिला के, तो वो एक हर किस्म के डंगों का इलाज इन तीनों को मिलाकर दे दिया जाए तो एक अच्छा नुस्खा है। आर्निका, लेगेसिस लीड, आर्निका लीडम और नेट्रोम्योर 200। पहली 2 खुराकें थोड़े वक्फे से, यानी 5-10 मिनट के वक्फे से, और उसके बाद इंतज़ार। अगर फ़ायदा हो तो निसफ घंटे के अंदर अंदर, बल्कि बाज़ उससे भी बहुत जल्दी नुमाया फ़ायदा महसूस होता है। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो देनी है, वरना ये चूँकि आर्जी बीमारी है इसलिए एक दफ़ा पीछा छोड़ दे तो फिर गायब हो जाती है, पीछे कोई असर नहीं रहता। एपिस आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वर्मों का जिक्र है, लेकिन एक और दवा है जो एपिस से बहुत मिलती है, वो भी एक ही पट्टी में है, उसका नाम है एपोसाइनम, APOCYNUM। एपोसाइनम में भी अंतड़ियों में ब्लीडिंग मिलती है, और तिल्ली की ख़तरनाक मर्ज़ों में एपोसाइनम बेहतरीन दवाओं में से है। एपोसाइनम में भी इसकी तरह नुमाया वर्में हैं, जिस तरह एपिस की मिसाल हो, और बहुत इलामतें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, लेकिन एक नुमाया फ़र्क करने वाली चीज़ है, एपिस में प्यास नहीं होती, जबकि एपोसाइनम में बहुत प्यास होती है, नाकाबिल बर्दाश्त प्यास होती है। और जहाँ तक मैंने तज्ज़िया किया है इन दोनों का, मेरे नज़दीक एपिस जिगर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, गुर्दे से नहीं, ना एपोसाइनम, और एपिस का बड़ा ताल्लुक़ एपोसाइनम का गुर्दे से है, लेकिन जिगर से भी कुछ होगा क्योंकि स्प्लीन से है। बहरहाल अगर जिगर की ख़राबी हो तो स्प्लीन का उसके साथ ताल्लुक़ होता है, बाज़ दफ़ा वो स्प्लीन में यानी तिली में मुंतकिल हो जाती है। ख़ास तौर पर वो जो पुराने मरीज़ हैं मलेरिया के, उनका जिगर भी ख़राब होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिली उसका जहर चूसती रहती है। मलेरिया में जरासीम की आदत है कि वो जिगर में अपना अड्डा बनाते हैं, और वहाँ वो जिस तरह डाकू गारों में पनाह लेते हैं, मलेरिया के जरासीम जिगर में पनाह लेते हैं, और जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसके जो जरासीम के सेल्स हैं वो टूट कर टॉक्सिन पैदा करके बुखार चढ़ा देते हैं, तो जो जरासीम बचते हैं मुकाबलों के बाद वो वापस जिगर में जाके बैठ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इतना लंबा अरसा बैठते हैं कि साल हा साल तक आप समझते हैं कि मलेरिया से मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ, कोई अब असर बाकी नहीं। सर्द मुल्कों में जब थकान हो जाए या अचानक कोई जिस्म की ताकत में कमी वाक़या हो जाए तो मलेरिया फिर हमलावर कर दे हो जाएगा। ये वजह यही है कि जिगर के अंदर इनका मुस्तकिल अड्डा होता है, और जिगर के बाद नेक्स्ट तिली की बारी आती है, और जब तिली एक दफ़ा फूलनी शुरू हो जाए तो ये मलेरिया की इंतहाई नुकसानदेह शक्ल है। उसमें फिर पेट फूल के सख्त हो जाता है, और आमतौर पर ऐसे बच्चे अगर जिनको देखें आप, उनके चेहरे पे बिल्कुल सैलो हो जाते हैं, खून का निशान मिट जाता है बिल्कुल, और देखते ही घबराहट होती है ऐसे बच्चे का रंग, और पेट फूला हुआ होगा सख्त, और बहुत कम इनके बचने का इम्कान होता है। ऐसे मौके पर एपोसाइनम को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वर्मे भी साथ हों, लेकिन प्यास की शर्त याद रखें। एपोसाइनम के अलावा
ایک دوا ہے جو تیلی میں سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے، وہ ہے سیانوتھس، CEANOTHUS۔ مدر ٹنکچر میں بھی لوگ دے دیتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے چھوٹی طاقت میں بہت مفید ہے، 1x سے لے کر 6x تک۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو ایکسس میں تو مدر ٹنکچر لے کے پاس رکھ چھوڑیں، اور جب ضرورت پڑے تو ایک قطرہ لے کر 10 قطرے پانی میں اس کو اچھی طرح شیک کر دیں تو آپ کی 1x بن جائے گی۔ اس میں سے پھر چند قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر 2-4 قطرے وہ دیں تو ایک خوراک بچے کی بن جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح یہ، تو یہ 2 دوائیں تیلی کے بہت مشکل کیسز میں بھی خدا کے فضل سے ان کو آسان بنا دیتی ہیں اور شفا کا موجب بھی بنتی ہیں۔ ایپوسائنم کی علامتوں میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا نمایاں؟ پیاس ہوتی ہے اور ایپس میں نہیں ہوتی۔ ایپس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کا سر بڑھ رہا ہو، ہائیڈروکیفلس، اس میں چیخوں کی دوا ہے، اور لیکن میرے علم میں نہیں کہ ایپس شفا کا موجب بھی بنی ہو اس میں، کیونکہ ایپس میں کسی مرض 2 پاسبلٹیز ہوا کرتی ہیں۔ ایک علامت ہے جو کسی خاص مرض کے وقت پیدا ہوگی اور وہ کسی اور دوا میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ پھرتی ہے۔ ایپس کے زہر کے نتیجے میں ہائیڈروکیفلس نہیں ہوتا، بلکہ ہائیڈروکیفلس کے نتیجے میں ایپس کی علامت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایپس شفا نہیں دے سکتی۔ لیکن ایپوسائنم کا تعلق ہائیڈروکیفلس سے ہے۔ جو بھی بیماری ہائیڈروکیفلس کا موجب بنتی ہے، اس میں 2 طرح کی بیماریاں ہیں جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے۔ اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مجھے علم نہیں، مگر میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ بعض دفعہ سوراخ جن سے دماغ کے اندر کا پانی جس میں دوڑنا چاہیے اور منتقل ہو کے نکلنا چاہیے، وہ بند ہو جاتے ہیں، اور بنتے ہی نہیں بعض دفعہ ہڈی کی گروتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے کو ہائیڈروکیفلس ہو جائے گا۔ اس کے لیے سلیشیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، سلیشیا لازم چاہیے۔ بعض لوگوں کو، بچوں کو بیماری ہوتی ہے جس سے دماغ کے پردوں میں سے پانی رستا ہے، اور وہ پانی رس کر سر کو پھلاتا جاتا ہے، اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ اس رفتار سے نکل نہیں سکتا، پھر ہو سکتا ہے بلاکڈ بھی ہو جاتا ہو۔ جہاں دماغ کے پردوں کا پانی اپنی ذات میں خود ذمہ دار ہے اور ان کی خرابی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، وہاں ایپوسائنم دوا ہے۔ اس لیے سلیشیا اور ایپوسائنم کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج میرا خیال ہے ہماری ایک پرانی طالب علم نہیں آئی ہوئی، چیری بیگم، کہاں گئیں؟ نہیں نہ آئی آج؟ ہاں۔ ایپوسائنم اور ایپس کا فرق اچھی طرح یاد رکھ لیا ہے؟ کیا کیا باتیں بتائی ہیں؟ ایپس میرے علم میں عارضی ہے، ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں مگر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور ہومیوپیتھ کے علم میں مستقل شفا کا موجب بھی بنی ہو۔ میرے علم میں آج تک ایپس نے مستقل شفا ہائیڈروکیفلس کو نہیں دی، لیکن اس کے بعد سلیشیا اکثر معاملات میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، بلاکٹ کی وجہ سے۔ اور اگر ہائیڈروکیفلس میں سلیشیا کام نہیں دے رہی تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایپس کیوں نہ ایپوسائنم اس میں کام دے گی، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اندر سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور سر کی ہڈیاں پھیل رہی ہیں، تو اندر کا دباؤ پانی سے ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ
اگر ایسی عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے جیسے بچے ہیں تو ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، وہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر بعد میں ہو تو پھر ایسا مریض ویسے مر جاتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملتی، اور اس کے سر میں بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پانی پڑنا شروع ہو جائے بیماریوں کے نتیجے میں، مثلا پردے کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو یا کینسر ہو جاتا ہے برین میں، اس کے پھولنے کی وجہ سے جگہ تنگ ہے، تو ایسا مریض درد میں مبتلا ہو کر اور کچھ دیر بیمار رہ کر اکثر مر جاتا ہے، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. اگر کینسر کی ہڈیاں نہ ہوں، گٹھلیاں نہ ہوں اور ویسے پانی ہو تو سلیشیا ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا بڑی عمر میں بھی، لیکن ایپس وغیرہ وقتی کام دیں گی، مستقل مشکل ہے جب تک اس پانی کا نکاس نہ بند کیا جائے. ایسی صورت میں برائیونیا اور ہائیوسیمس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو سیرس میمبرینز ہیں دماغ کے پردے، ان سے اگر پانی رس رہا ہے کسی وجہ سے اور بڑی عمر کا انسان ہے تو اس کو ہائیڈروکیفلس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انکیسمنٹ بڑی اسٹرانگ اور ایک قسم کی ہارڈ سیمنٹ میں وہ جکڑا گیا ہے. اس صورت میں وہ تکلیف ہوگی صرف، اور پہلی علامتیں تکلیف کی یہ چیخیں نہیں ہیں بلکہ پاگل پن سی ہیں، ہذیان ہے، سوتے میں شدید بے چینی اور انسان بکتا ہے، بظاہر سوتے مگر چین نہیں آتا، اور یہی بیماری پھر موت کا سبب بن جاتی ہے. ایسی صورت میں وہ دوائیں استعمال ہوں گی جن کا براہ راست پردوں اور ان کے پانی نکلنے سے تعلق ہے. ان میں چوٹی کی دوائیں برائیونیا ہیں، سلفر ہے، اور ہائیوسیمس بھی مفید ہے اس میں. اور ایک اور وہ اور دوسری چیز میں دیا کرتے تھے، اسٹیمونیم کے متعلق بھی امکان ہے کہ وہ بھی اس میں کام آئے. پانی نکل رہا. ہاں، ایپوسائنم کا متعلق میں نے بتایا تھا نا، ہائیڈروکیفلس میں دیکھیے، مگر میں نے کبھی اس کو اس میں استعمال نہیں کیا. ایپوسائنم کی بعض خاص علامتیں ہیں جو اکثر ان مریضوں میں نہیں پائی جاتی. ایپوسائنم کی علامت یہ ہے کہ پھلی ورمیں ساتھ ہوں اور شدید پیاس ہو، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ایپوسائنم آپ کے ذہن میں آنی ہے. لیکن بالعموم ٹائیفائڈ وغیرہ کے بعد یا بعض دوسرے بخاروں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ایپوسائنم کی علامتیں نہیں پیدا ہوتی. شاید کبھی ہو جائے تو مجھے علم نہیں، لیکن میرے پاس جو مریض آتے رہے ہیں ان میں ایپوسائنم کی علامتیں مجھے یاد نہیں. لیکن برائیونیا، سلفر وغیرہ یہ ضرور فائدہ دیتی ہیں اللہ کے فضل سے. اگر پیاس بہت ہو اور برائیونیا کی دوسری علامتیں پائی جائیں، خشکی، کانسٹیپیشن وغیرہ، اور جسم ٹھنڈا ہو گرم نہ ہو، تو برائیونیا کا خیال پہلے آنا چاہیے. اور اگر جسم گرم ہو، ہاتھ پاؤں میں جلتے ہوں، اور پھر یہ علامتیں ذہنی اس کی ہذیان وغیرہ کی پائی جائیں، تو سلفر اس میں بہترین ہے. سلفر پلوریسی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. سلفر میں ذات جم جس کو کہتے ہیں نا، ایک طرف پانی پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پہلو میں دردیں اٹھتی ہیں. اس کی کئی دوائیں ہیں لیکن سلفر ان میں سے ایک بہت ہی اکثر استعمال زیادہ تر استعمال ہونے والی دوا ہے. اینٹیمونیم ٹارٹ کا میں نے بتا دیا ہے نا، پہلے بھی پاؤں کی ورم وغیرہ سب چیزیں ہیں. اور بھی کوئی مزاج کی بات بھی بتائی تھی میں نے اینٹیمونیم ٹارٹ کی کہ نہیں؟ اینٹیمونیم ٹارٹ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نوٹ دیکھا فوراً؟ ہاں بدتمیزی یاد آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. اینٹیمونیم میں یہ ایسا بچہ بس بعض دفعہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اس کو دیکھیں نا آپ تو غصے سے کہے گا نہیں تم مجھے دیکھ رہے ہو.
بہت بے چین ہوتا ہے، اور ایسے مریض کے پاس کبھی عیادت کرنے والوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. ان کے مرض میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے جب عیادت کرنے والے آئیں تو. ایپس کے متعلق دیکھ لوں کوئی رہ چلنے کی بات نوٹس میں سے. ہاں، ایک عجیب بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، میرے علم میں تو نہیں کبھی آئی، لیکن اس کی خاص علامتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر اچانک بد خبر ملے اور بعض دفعہ بد خبر کے علاوہ جیلسی کریٹ ہو سڈنلی، تو اس سے اس کو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے. اب یہ ایپس میں خاص علامت ہے، پتہ نہیں کیسے پتہ لگا ہے ڈاکٹروں کو، لیکن چونکہ نمایاں چیز تھی میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کسی کو اچانک بد خبر سے یا حسد کے نتیجے میں فالج ہو جائے، حسد کی جو جلن ہے نا وہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ایپس کا جلن سے جو تعلق ہے، ہو سکتا ہے اس کا روحانی جلن سے بھی تعلق ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ فالج اکثر لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو سینٹر ہے برین کا، وہ لیفٹ میں جو سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہاں کچھ حرکت ہوتی ہے حسد سے یا بد خبر سے، جس سے فالج ڈیولپ ہوتا ہوگا. اس کا رائٹ ہیمسفیئر سے تعلق نہیں ہے، لیفٹ سے ہے، اور لیفٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فالج رائٹ پہ ہوگا. تو وہ کیا ہے وہ سینٹر؟ نہیں، بڑا نمایاں فرق ہے. اسپیچ کا سینٹر مثلا ہاں نہیں اور بھی ہیں. لاجک کمپیوٹ کرنے کا جو سینٹر ہے وہ اور ہے، اسپیچ کا اور ہے. یہ آپس میں ہیں فرق، لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کمیونیکیٹڈ ہیں. تو یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایسی جن میں رائٹ اینڈ لیفٹ برین کے الگ الگ فنکشنز، اور وہ میں دیکھ کے پھر کسی وقت بتاؤں گا. تو میرے خیال میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایپس کا دائیں طرف کیوں حملہ ہوتا ہے. اس سینٹر کا ایپس سے کوئی تعلق ہے، اس کا مطلب ہے دونوں رائٹ سائڈ. پوائنٹ میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں ایپس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس سے، اگر ہم یہ پتہ چلے کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ کون سے مینٹل فنکشنز ہیں جن کا حسد یا بد خبر سے تعلق ہے. تو ایپس کا اس سے تعلق ثابت ہو جائے گا، اور اس کے فنکشنز کی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. کیا اٹھ کے بتائیں ذرا اونچی آواز میں. اسپیچ کا لیفٹ سے تعلق ہے نہیں، لیکن اور بھی دیکھنا پڑے گا. رائٹ لوب کا کس چیز سے تعلق ہے؟ نہیں میرا خیال دیکھنا ہی پڑے گا. ہاں میرے پاس ہیں ایسی کتابیں بڑی اچھی جو رائٹ اینڈ لیفٹ کو بالکل نمایاں کر کے بتا رہی ہیں. اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، دلچسپ تھی، پھر وقت نہیں ملا، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ جا کے دیکھ لوں گا. کل میں نے آپ سے لیلیم ٹک کا ذکر کیا تھا نا کہ نہیں؟ لیلیم کا کیا تھا. ادھر یاداشت زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں رائٹ سینٹر میں ہے یا لیفٹ سینٹر میں ہے، لیکن نہیں کل سے مراد گزشتہ ان کو بس کل تک کی بات یاد رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کو. لیلیم کا ذکر کیا تھا، کس زمن میں کیا تھا؟ ہاں، اور دل کی تکلیف میں لیلیم بہت اچھی ہے، خصوصاً ہسٹیریائی مزاج کی عورتوں کے لیے لیلیم بہت چوٹی کی دوا ہے.
اگر ان کو تکلیف ہو تو اس میں یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن لیلیم کی بعض باتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کیونکہ وہ اس کو باقیوں سے ممتاز کر کے دکھاتی ہیں. عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہسٹیریائی مزاج کی نازک مزاج عورت ہو تو اس کی نبض تیز ہونی چاہیے اور اکثر تیز ہی ہوتی ہے. لیلیم ایک ایسی دوا ہے جہاں نبض آہستہ ہوتی ہے. اگر نبض آہستہ ہو تو پھر لیلیم کا خیال ذہن میں آنا چاہیے. ایپوسائنم میں بھی نبض آہستہ ہو جاتی ہے اور ایپوسائنم کی پہچان میں سے ایک یہ ہے. لیلیم ٹک کو میں نے دیکھا ہے یہ ضروری نہیں کہ آہستہ ہو مگر دو انتہاؤں میں ملے گی. معلوم ہوتا ہے اگر نروس بریک ڈاؤن ہو تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ نبض تیز ہوتے ہوتے پھر جواب دے جاتی ہے اور پھر آہستہ ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور دوا سے بھی اسی طرح تعلق ہے. ناجا جو سانپ کا زہر ہے وہ بھی دل پر اثر کرتا ہے اور عموماً اس کو ٹیکیکارڈیا میں آپ پڑھیں گے. ٹیکیکارڈیا کا مطلب ہے نبض کا تیز ہو جانا، لیکن ایک چیز ہے بریکیکارڈیا یعنی نبض کا سست ہو جانا. ناجا کو میں نے دونوں جگہ دیکھا ہے افیکٹو. اگر ناجا کی علامتیں ملتی ہوں تو بعض کیسز میں بعض مریض تھے جن کی نبض 30 رہ گئی تھی اور ہلتی ہی نہیں تھی. ڈاکٹروں نے پورا زور لگایا، اس کا بالکل جواب دیا ہوا تھا، 30 سے اوپر نہیں جاتی تھی. تو ناجا میں نے ان کو دیا تو وہ 60 تک پہنچ گئی اور بڑی عمر کے وہ تھے کافی مریض. تو اس لیے یہ جب میں کہتا ہوں نا آہستہ، یہ لازم نہیں ہے. اس میں تیز بھی ملتی ہے نبض، لیکن پوری طرح میں سمجھا نہیں مگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ جو بجلی کی لہریں نبض کو ایک خاص وقت کے مطابق ہدایت دے رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اسی سے نبض یا تیز ہو جائے گی یا آہستہ ہوگی. تو ان دواؤں کا دراصل اس سینٹر سے تعلق ہے، اس کا دل کے اپنے عضلات سے تعلق نہیں ہے. اس پہلو سے ایپوسائنم بھی چونکہ وہ ورم پھلپھلی ورم پیدا کرتی ہے، ہو سکتا ہے دماغ کے اس حصے پر پریشر پڑتا ہو جس سے اس کا نبض کی رفتار کا تعلق ہے، مگر وہ آٹومیٹک فنکشنز ہیں سارے. ناجا بھی ان پر زہر اثر دکھاتا ہے کیونکہ سانپ کا وہ زہر ہے جو اعصاب پر حملہ کرتا ہے، مگر ان کے آپس کا فرق آپس میں مشکل نہیں ہے. بہت نمایاں فرق ہے ان کی عمومی علامتوں میں. اور ایپس کو بھی بریکیکارڈیا میں یاد رکھنا چاہیے، ایپوسائنم کو بریڈیکارڈیا بریڈیکارڈیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ بریکی، پہلے بریکی کہہ رہا تھا. اس بریڈیکارڈیا یو رائٹ. یہ بہت پرانی پڑھی ہوئی ہیں نا چیزیں، اور چونکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی اس لیے اس میں غلطیاں کو رہ جائیں گی، کوئی حرج نہیں. میں سمجھتا ہوں حضور کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اردو کی، اس میں پھر وہ مجھے بھی پتہ لگتا کہ وہ اردو میں کیا کہتے ہیں. اس لیے اس کو بریڈی کہنا ضروری ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. اب لیلیم شروع کریں یا پٹی کو اسی طرح چلاتے ہیں آگے؟ کیا کس کو؟ کس کی؟ راضیہ کون سی؟ ہاں ہاں ان کو. اچھا ٹھیک ہے. ان کو جو کام کر بخار ہوا ہے، سیپٹک ہو گیا ہے، ان کا بچہ پیدا ہوا نا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اور وہ پھر رہی تھی اتنی جلدی. کل اس کو میں نے سمجھایا بھی تھا، میں کہا تم جلدی لے کے آ گئی ہو. پائروجینم اور سلفر 200 میں بلا تاخیر شروع کرا دیں دن میں 2-3 دفعہ. کیا؟ ایلینتھس وہ آپ نے لکھائی ہوئی ہے کس چیز کے لیے؟ بخار کے لیے. ہیں؟ بخار کے لیے بے شمار بخار ہوتے ہیں. نہیں وہ ذہن کے بخار کے
इसने प्रसूति बुखार समझ क्या किया? प्रसूति बुखार ही है ये एक किस्म का, लेकिन एलेंथुस उस वक्त काम आती है जब ब्रेक डाउन हो जाए कंप्लीट। और वो मैंने आपको कराया था कि एलेंथुस वो दवा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन और अंदरूनी झिल्लियों में जगह जगह स्पॉट पैदा करती है, जिस तरह एमोनियम कार्ब भी करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एलेंथुस भी ब्रेक डाउन के वक्त ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो नहीं देनी। फौरी पहली दवा लाजिमन सल्फर होनी चाहिए। ये तो मुसलसल तजर्बे में है। सल्फर के साथ अगर आप एकोनाइट भी मिक्स कर दें तो वो हिस्सा जो शुरू का है उसको एपोनाइट कंट्रोल कर लेता है, मॉडिफाई कर देगा तकलीफ को। 200, मैं तो हमेशा इसको 200 में देता हूँ, हो सकता है 30 में भी फायदा दे, मुझे इल्म नहीं। एकोनाइट 200, सल्फर 200 और पायरोजिनम। ऐसी बीमारी, ये नॉर्मली सल्फर 200 हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी होती है, लेकिन जब एक्यूट डिजीज़ हों फौरी, उनमें 10-15 मिनट के वक्फे के बाद भी दी जा सकती है। बल्कि बाज़ जो दवाखाने हैं उनकी किताबें जो छपी उनमें लाख ताकत को भी शुरू में 2-3 दफ़ा 10-15 मिनट के वक्फे से देते हैं। उसको कहते हैं पंपिंग डोज, वो इसलिए इस्तेमाल होती है। या नेल्सन है ना इंग्लिस्तान में, उसका मटीरियल मेडिका का क्या नाम है उसका? बोरिक तो है। मैंने गलती से एकदम मुझे याद आ गया है कि बोरिक कह दिया था यहाँ की। बोरिक एंड टेफल जो है ये तो वहाँ की है, अमेरिका की बीटी, और यहाँ वाली जो है ये नेल्सन है नाम जो बनाते हैं दवाएं। इनका जो मटीरियल मेडिका है ब्लैक, उसका नाम क्या है? बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अच्छा है वो। वैसे आमतौर पर छोटी पोटेंशियल देते हैं। वो देखें मेरा, उसको बोरिक का है नेल्सन का है? अगर वो बोरिक का है तो फिर वो अमेरिकन है, और अमेरिकन ज़्यादातर हाई पोटेंशियल देते हैं। और जो इंग्लिश मटीरियल मेडिका होगा, बहुत से थे मेरे पास, अब वो रवा में कहीं पढ़े होंगे, उनके टाइटल मुझे याद नहीं, मगर जहन में सारी तस्वीर है उस किताब की। इंग्लिश अक्सर लो देते थे, क्लार्क है उसका नाम, याद आ गया। इंग्लिश डॉक्टर जो मशहूर रोज़मर्रा के इस्तेमाल का मटीरियल मेडिका का मुसन्निफ, उसको आप पढ़ें तो उसमें 3x, 1x, 2x अक्सर एक्सेस ही नज़र आते हैं। शाज़ के तौर पर वो कहीं 30 या 200 या ऊपर की छलांग लगाता है। अमेरिकन जो हैं वो डॉक्टर वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और इनमें असल तो यही है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियों की ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम का किनारे हैं, दवा वहाँ से लेकर वहाँ तक। इसलिए वो जो काला मटीरियल मेडिका है, वो क्या नाम है उसका, देखें तो सही, उठा लो भाग के। सलीम आया हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, लोग बताते क्यों नहीं फिर? लो जी, आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात, ये बोरिक का है, ये अमेरिकन है। बोरिक एंड टेफल, ये नाम इकट्ठे चलते हैं। ये दवाइयाँ बनाने वाली वहाँ कंपनी है वाशिंगटन के पास, फिलाडेल्फिया में है ग़ालिबन ये, मगर इसमें टेफल नहीं है, सिर्फ बोरिक ही की है। बोरिक MD 12th एडिशन। मालूम होता है इन लोगों के बेचारों के, कोई किसी ने वो उस ज़माने में वो नहीं रिवाज होगा, इसके उन्होंने वो नहीं करवाया हुआ नंबर रजिस्टर, इसलिए हिंदुस्तान वाले आम तौर पर छापते रहते हैं अपनी तरफ से ही। इसमें एड्रेस में देखना चाहता हूँ कौन सा है। ये वही मुश्किल है, असल वहाँ का छपा हुआ नहीं है,
کہ کسی اور جگہ سے کسی کمپنی نے اپنی طرف سے اشارہ کر دیا، لیکن ہے اوتھینٹک، بہرحال ڈیٹو کاپی ہے اس کی۔ تو یہ BT کا میں نے ذکر کیا تھا غالباً بورک کا، اور اس کو انگلستان کا شاید کہہ دیا تھا، مجھے ذہن میں ہلکا سا وہم پیدا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں بورک امریکن ہے، اور ان کا جو مٹیریل میڈیکل اس قسم کا ملتا جلتا وہ کلارک کا ہے۔ ویسے کلارک بھی اچھا ڈاکٹر ہے، اور ان نیلسن والوں نے پتہ نہیں شائع کیا کہ نہیں، کوئی پتہ کرنا چاہیے ان سے۔ جو کتابیں اس کے علاوہ مفید ہیں روزمرہ، ان میں ایک ڈیوی بہت اچھی کتاب ہے، ڈیویز، اور ایلن کے اشارے، لیڈنگ سمٹمز۔ اگر آپ نے اپنا عام مطالعہ بڑھانا ہے تو بڑی بڑی بھاری کتابوں کی بجائے زیادہ تر ان سے استفادہ کریں۔ ڈیوی اور ایلن بہت اچھی کتابیں ہیں، بہت آسان اشارے دیتی ہیں، اور اکثر اوقات ٹھیک ہی ہوتے ہیں ان کے اشارے۔ لیکن اگر مٹیریل میڈیکل پڑھنا ہے تو سب سے اچھا کینٹ کا ہے، اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا کوئی۔ فیرنگٹن بھی بہت اعلیٰ درجے پیمانے کا ہے، لیکن بہرحال کینٹ کا مقابلہ نہیں۔ اور جو ہندوستان کا ہے اس کا نام کاشی رام ہے، کاشی رام، اس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، اردو میں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنے بڑے بڑے ہومیوپیتھ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کر کے ان کا ترجمہ کر کے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ تو از ناٹ این اوریجنل آتھر، وہ کمپائلر زیادہ ہے آتھر سے، اور لیکن چٹکلے لکھنے کا اس کو شوق ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بعض چٹکلے اس کے اپنے بھی ہوں، مگر زیادہ تر جو میں نے دیکھے ہیں کسی نہ کسی کتاب میں مل جاتے ہیں، وہ کتابوں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں زیادہ تر۔ مارگریٹ ٹائلر کی بھی ایک ہے کتاب، اس میں وہی کی شاید ایڈیشن 1952 کا ہے۔ اچھا، کتاب اس میں دی تھی، کس نے دی تھی؟ کسی پیشنٹ نے، اچھا، کافی عرصہ ہوا تو ہومیوپیتھک ہے؟ جی، اس میں وہ ڈرگ پکچر اچھا، بھی اچھی ہے اس میں۔ اور انڈیا کی کتابیں لکھنے والوں میں بوس کیلکٹا کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، میں اسے ملا بھی تھا۔ ایک تو اس کے بچے بھی بوس کہلاتے ہیں، لیکن دی بوس سامین جس کی ساری انڈیا کی فیم تھی، باہر بھی مشہور تھا، وہ بنگالی ڈاکٹر کیلکٹے کا بہت اچھا آدمی تھا۔ جب حضرت مسلم ماؤد بیمار تھے تو مجھے کلکتہ جانے کا موقع ملا، تو مجھے خیال ہے کہ بوس سے مل کے اس سے بھی پوچھوں، ڈسکس کروں، تو اس نے بڑے کھلے دل سے موقع دیا۔ بے شمار آدمی تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس طرح وہ دیکھتا تھا اتنے مریض، لیکن اس سے جو میں نے ڈسکشن کی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی گہرا فہم رکھتا ہے، اور اس نے جو دعائیں تجویز کی تھیں وہی تھیں جو میں پہلے بھی دے رہا تھا، کوئی خاص الگ چیز نہیں تھی۔ آرٹریوسکلروسس کے محدود دعائیں ہیں، بہت بڑا اسپیکٹرم نہیں ہے ان کا۔ تو بوس بھی اچھا ہے، اس نے بھی بعض بیماریوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بعض اشارے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے احمدی ڈاکٹروں میں سے ڈاکٹر رشید بنگالی نے کتاب لکھی تھی، جو کراچی میں تھے، وہیں فوت ہو گئے، ہے نا وہ؟ اچھا، وہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ وہ آپ کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں دور نزدیک سے، ہے نا؟ مجھے پتہ لگ گیا، وہ رشتہ پھولنا نہیں چاہیے مگر مجھے پتہ لگ گیا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ان کو شوق تھا زیادہ تر دواؤں کے فلسفے پر گفتگو کا، اور وہ گہرا اتر کر وہ فلسفہ اپنا پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا وہاں ہومیوپیتھ میں ایک مرتبہ مقام سمجھا جاتا تھا، مگر مشکل یہ ہے کہ جو فلسفہ انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے روزمرہ کے استعمالات میں وہ عموماً کام نہیں آتا۔ مثلا وہ سیمیسیفیوجا کے متعلق لکھتے ہیں، اس کو برائونیا اور آرنیکا سے فرق بتاتے ہیں، تو
تو کہتے ہیں کہ برائنیا جو ہے وہ آرنیکا تو باہر کی چوٹوں اور خون کے اجتماعات سے تعلق رکھتی ہے، برائونیا مسل کی مین باڈی سے تعلق رکھتی ہے، اور سیمیسیفیوجا مسل کے ہارٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ فکرہ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن روزمرہ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے یہ ہارٹ کی دوا ہے یا کس کی دوا ہے۔ اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں میں نے ان میں دیکھی، مگر جب استعمال کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے ان کا علم تو تھا، لیکن چونکہ وہ تھے بنگالی، وہ اپنے علم کو اردو میں اچھی طرح ظاہر نہیں کر سکے، اس لیے ان سے استفادہ مشکل ہے۔ کیوں جی آپ نے فائدہ اٹھایا اس سے؟ نہیں کتاب وہ تو فوت ہو چکے ہیں، کتاب نہیں نا آتی سمجھنا، مگر ویسے اچھی شہرت رکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی شفا بھی اللہ کی فضل سے اچھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بیان میں کمزوری ہوئی ہے، وہ یہ سمجھا نہیں سکے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، جبکہ کینٹ اتنا واضح بیان کرتا ہے کہ وہ جب کھول کر بات کہہ دے تو اس میں کوئی گپ شپ نہیں، بالکل جتنا بھی اس علم میں یقینی حالت پائی جا سکتی ہے کینٹ کے بیان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے اس کا رخ ہی بےہودہ سے رکھا ہوا ہے، کبھی آگے ہوں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی پیچھے ہوں تو ہٹ جاتی ہے، یوں چاہیے تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے نا؟ اگلی دوا آپ کو میں پڑھاؤں جو الفابیٹک ہو یا دوسری؟ اچھا، اسی میں سے نکال لیتے ہیں، یہ جو بورک کا ہے، میٹیریل میڈیکا۔ ارجنٹم نائٹریکم پڑھا دیا میں نے؟ نہیں پڑھائی؟ ارجنٹم نائٹریکم جو کل میں نے آپ کی بچی کو بھی دی تھی، تبھی آپ ہنسی ہیں اس پہ خاص ہیں؟ رات کو اس کی دوائی پر دیکھی نا، تو میں نے، اب آپ نے کہا تو میں نے کہا دوائی کا نام تو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں وہی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یادداشت کی بھی دوائی دے دیں، وہ یاد ہی نہیں رہتی چیزیں۔ آپ ہومیوپیتھی وہاں سے شروع کریں اپنی۔ جی ہاں، یہی میں کیا، کالی فاس عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یادداشت کے لیے بہت اچھی ہے، اور اگر لمبی بیماری کے نتیجے میں ہو خرابی تو اس میں وہ جو آرٹیریوسکلیروسس کی دوائیں ہیں وہ کام آئیں گی۔ اس میں الومنا ہے مثلا، سلفر، دونوں کے بین بین ہے، آرٹیریوسکلیروسس میں بھی اثر رکھتی ہے، اور عام طور پر یادداشت بڑھانے میں بھی۔ مثلا وہ مریض جن کو اچانک خون کی سپلائی بند ہو جائے دماغ کو اور یادداشت کو بیٹھیں، اب وہ آرٹیریوسکلیروسس تو اس کو نہیں کہتے، باہر وہ لگیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو بیچ میں وقفہ پڑا ہے اس کی وجہ سے یادداشت مٹ گئی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں سب سے اچھی دوا سلفر ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے اثر دکھاتی ہے مگر کرتی ہے، بہت مریضوں میں نے خود دیکھا ہے اس کو۔ بھولی ہوئی باتیں جو یوں لگتا تھا مٹ گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے مٹی نہیں، وہاں بھی نقش تھوڑے تھوڑے باقی تھے۔ جس طرح کمپیوٹر سے بیٹری نکالیں یا کیلکولیٹر سے تو تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو مٹنے میں، تو اس طرح دماغ کے پردوں پر بھی جو حروف لکھے جاتے ہیں الیکٹرک لہروں میں ہی ہے نا، وہ بھی کمپیوٹر طریقے پر، ان کے مٹنے میں کچھ دیر لگتی ہوگی۔ اگر اس سے پہلے پہلے وہ انسان کی سپلائی بحال ہو جائے تو وہ اجاگر کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں جی آپ فرمائیں؟ کیا سلفر تو میں نے سی ایم سے لے کر 30 سے لے کر سی ایم تک سب استعمال کی ہوئی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی بیماری۔ اب میرا جو نیا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کینسر میں سلفر کو بہت اونچا دیتا ہوں، اور سلیشیا بھی سی ایم، اور ابھی ریسنٹ کیسز میں 2-3 جگہوں میں بہت اچھا نمایاں اثر پڑا ہے، جو بالکل غیر گزرے کیسز تھے ان کی اطلاع ملی ہے، وہ واپسی شروع ہو گئی ان کی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تو ہے ایسا آرڈر
जिसमें एक खतरा ज़रूर होता है। अगर जिस्म में कुल्ली मजमूई ताकत इतनी ना हो कि बीमारी को मुकाबला कर सके, तो फिर ऊंची ताकत बाज़ दफ़ा रद्द अमल पैदा करती है और उसको फिर तोड़ना चाहिए रद्द अमल को। ये ना समझें कि रद्द अमल हो गया ज़रूर अच्छा होगा। बाज़ हालतों में अक्सर जो कैंसर में मैंने देखा है कि दवा फ़ायदा दे तो रद्द अमल नहीं हुआ करता, क्योंकि कैंसर उस जगह की दवा है जो रद्द अमल वाले हिस्सों से पीछे वाक़या है, और अगर उसमें हो जाए तो इसका मतलब है ताकत नहीं है मरीज़ में और महज तकलीफ होगी और उसको फ़ायदा की तवक्को नहीं है। इसलिए मेरा ये ज़ाती रुझान है, किताबों में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि तजर्बे से जो बातें सामने आ रही हैं मज़ीद तहक़ीक़ तलब हैं, लेकिन कैंसर में ऊंची ताकतों को मैंने ज़्यादा मुफीद देखा है और छोटी ताकतें मामूली सा असर करके फिर छोड़ देती हैं। 200 ताकत में भी मैंने देखा है, थोड़ी देर फ़ायदा दिया फिर छोड़ दिया फिर छोड़ दिया, तो मालूम होता है वो गहरी हैं और ज़्यादा चाहिए। लेकिन ख़तरा बस वही है रद्द अमल का। अगर रद्द अमल हो और तकलीफ़ बढ़े और फ़ायदा ना पहुँचे तो हर एक उस दवा का एंटीडोट आपको पहले मालूम होना चाहिए और वो बिला ताख़ीर शुरू करवा दें। समझ गए? जी फरमाइए। खून की सप्लाई जो बंद हो जाए, मैं आपको ये मैं सब बता रहा हूँ कि याददाश्त से जो मुख्तलिफ दवाओं का ताल्लुक़ है उसमें रोज़मर्रा के लिए काली फॉस और निस्बतन लंबी हालतों में सल्फ़र, लेकिन बाज़ एक्यूट हालतों में भी सल्फ़र काम आती है। जबकि मरीज़ बेहोश हो गया है, उसकी सप्लाई मसलन शुगर के कमी की वजह से अचानक याददाश्त ख़त्म हो गई है, कोमा में चला गया है, ऐसे मरीज़ की पुरानी याददाश्तों के प्रिंट को उभारने के लिए सल्फ़र बहुत अच्छी दवाई है और फौरी तौर पर देने के लिए कार्बोवेज इज़ ए मस्ट। कार्बोवेज से आपको शुरू करनी चाहिए जर्नी। क्या कार्बोवेज तो मैं 30 में अक्सर देता हूँ, अल्लाह की फजल से बहुत मुफीद, 30 में फ़ौरन काम दिखाती है। और सल्फ़र को आम याददाश्त के लिए भी मैंने इस्तेमाल किया है कई मरीज़ों में। यहाँ काली फास ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, सल्फ़र दे के देखा है, अच्छी चीज़ है अमूमन याददाश्त को। क्या सल्फ़र से? ना ना, क्यों, आपको क्या खतरा है? अब उतर रहे हैं? सल्फ़र खाई थी? अच्छा, सल्फ़र से बाल नहीं उतरा करते। सल्फ़र अगर एग्रावेशन पैदा करे और गलत इस्तेमाल हो तो फिर उससे मुमकिन है उतरें, क्योंकि सल्फ़र की एक ऐसी किस्म है जिसको बाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र का एक कंपाउंड है, वो जो पाउडर होता है ना बाल उतारने वाला, उसमें वो सल्फ़र की दवा पड़ती है, सल्फ़र का एक कंपाउंड पड़ता है। मुझे इस वक्त नाम याद नहीं रहा, मगर मुझे पहले मुझे याद था। इसके मतलब सल्फ़र खा के शायद दोबारा वापस आ जाए वो। लेकिन वो मुझे याद है, हमारे यहाँ एक कादियान में स्कूल में एक बाबा हुआ करता था और उस बाबे बेचारे को बाल सुरख और अच्छा वज़ा क़ता का आदमी, मगर उसमें एक कमज़ोरी थी कि चोरी से कोई उसको वो नहीं था, वो ख़ास छोटी मोटी चोरी जो होती है, बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी में वो समझता बाबों का हक़ है, कोई हर्ज नहीं। वहाँ कादियान में एक दफ़ा जब स्कूल के बच्चे नए नए आते हैं तो हॉस्टल में उनको जगह मिलने से पहले मस्जिद में ठहरा दिया जाता है। उस ज़माने में ये वो दिन थे जबकि स्कूल के बच्चों ने अपने बिस्तर गोल किए हुए, थोड़ा थोड़े सामान साथ रखे हुए, बाहर से आकर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें अलॉटमेंट हो तो फिर हम हॉस्टल में मुंतकिल हों। मस्जिद नूर के पास ही हुआ करता था हॉस्टल। उन दिनों वो बाबा साहब को पता लगा कि बाद बच्चों के उसमें बिस्तर में तेल, कंघी वगैरह, शीशा सब कुछ मौजूद है, तौलिया। तो बिस्तर खोलते थे एक बच्चे का और उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, और किसी वक्त आके जब वो बच्चे बाहर वहाँ पढ़ रहे थे तो आके तो वो खोल खाल के उसको इस्तेमाल करते, साबुन इस्तेमाल किया, तेल लगाया और उसने
दाढ़ी बाल सबको अच्छी तरह तेल किया, फिर कंघी की, वापस लपेट के सलीके से उसी तरह छोड़ गए। बच्चा बड़ा तंग आया, 2-3 दिन में बड़ा सख्त, ये पता नहीं कौन चीज़ है। तो वो एक और बच्चे के बिस्तर में लिपट के तो थोड़ी सी आंखें निकाल के तो लेट गया, स्कूल नहीं गया। तो उसने देखा, हाँ उसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल गंध की, हड़ताल लफ्ज जो चीज़ है ना, है गंध की, हड़ताल गंधक से बनती है, वर्की भी होती है, दूसरी भी होती होगी, लेकिन वो गंधक ही के कंपाउंड का नाम है हड़ताल, और वो बालों की बड़ी शदीद दुश्मन है। तो उसने देखा ना बाबा जी इस तरह, वो सुरख बड़े इत्मीनान से किए, तैयार हुए, उसी तरह सलीके से लपेटा, वापस गए। तो उसने दूसरे दिन हड़ताल लेकर अपने तेल में डाल दी और अच्छी खासी। खैर वो बाबा जी आए, उन्होंने जाके वो तेल निकाला, उसको खूब मरा, सारे बाल दाढ़ी के भी और हाथों में आ गए। बाबा जी हैरान परेशान। तो लड़का इस फलागबाद के बाहर निकला और उसको कहता पंजाबी में कि बाबा बाबा मुड़े मुड़े थे बाबा उधर से। लड़के लड़के बाबा पढ़ रहे, वो कहाँ चला गया। तो ऐसा मशहूर हुआ लतीफा वो कि बहुत, उस बाबे से मैं मुलाकात भी हुई है। अगर हो जाती तो जरूर पूछता। लेकिन उसकी तो उम्र बेचारी की कौन सी बाकी रह गई थी कि बाल उगते और इंतजार करता कि पूरे होते। काफी मोहम्मद बाबा था बेचारा, लेकिन ये हसरत रहेगी हमेशा कि उसे पूछ नहीं सके। हाँ अच्छा, हड़ताल बरकी, वर्की, वर्की, हाँ अच्छा। वो कहते थे कि हम पहले तजर्बा करेंगे किसी के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे कि ये काम देखिए कि नहीं। जुल्म है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने तजर्बा किया या नहीं किया, लेकिन मुझे उन्होंने नुस्खा ये निकाल के दिखाया। फिर आपने तजर्बा किया किसी पे? नहीं, मैं ले आई थी वैसे जरूर, मेरे पास है वो डली, मैं ले आई हुई हूँ, लेकिन मैंने, जी हाँ, लेकिन मैंने डर के मारे तजर्बा नहीं। बहुत एहतियात करिए, हमारे रशीद साहब को तो याद किया गैर मरने की। नहीं रशीद साहब, चलो ठीक है। क्यों, ये वक्त का है अभी या खत्म हो चुका है? अच्छा, एनाकार्डियम बता चुका हूँ मैं, हाँ जो शुरू किया हुआ था तो शुरू करना है। इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि मीठे की बेशुमार ख्वाहिश में अर्जेंटम अच्छी चीज़ है, और रोज़मर्रा बच्चों में इस्तेमाल के लिए इसका चुटकुला ये है कि अगर खाना खाते ही हाजत हो, चंद मिनट के बाद ही, बाद बच्चे हैं जो उधर खाना खाया उधर दौड़े, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी चीज़ है। रात को सोने में पाँव की बेचैनी और पाँव टिकते नहीं हैं कहीं, उनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और भी बाद चीज़ों में है, लेकिन अर्जेंटम में भी ये बात बहुत पाई जाती है। दिल की तकलीफ़ों में भी अर्जेंटम मुफीद है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसील से जब कल बात होगी उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं वक्त हो गया है। अर्जेंटम में ये लिखा होता है कि मीठे की ख्वाहिश, लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मीठे की ख्वाहिश, लेकिन अजीब बात है कि अर्जेंटम को मैंने मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल ना हो उसमें भी इस्तेमाल करके देखा है, और ये मैंने तजर्बे किए हैं बाज़ दवाओं में कि वो अपने बरक्स सूरत के लिए भी मुफीद हो जाती हैं। असल में बेसिकली अर्जेंटम में ये बात पाई जाती है कि मीठा खाने की ख्वाहिश पैदा करती है, और चूंकि ये नुमाया है इसमें, इसलिए होम्योपैथिक में इसके बरक्स नतीजा पैदा करेगी। लेकिन बाज़ दवाएं जो अपना असर रखती हैं, किसी बीमारी में बाकी इलामतें मिलती हों तो वो उसको बहाल कर देती हैं अपने पुराने असर को, होम्योपैथिक असर करने की बजाय वो
اس مٹی ہوئی خواہش کو جو اس کی وجہ سے مٹ جاتی ہے اس کو ابھار دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک نئی بات ہے جو تجربے سے تعلق رکھتی ہے. میرے تجربے میں تو اس کے مجھے کافی فائدہ ملا ہے اس سے. باقی جگہ بھی دیکھنا چاہیے. اب برائیونیا ہے مثلا، پیاس بجھانی چاہیے، لیکن ایسے مریضوں میں جہاں پیاس نہیں تھی ان کو برائیونیا کی باقی علامتیں تھیں. جب میں نے برائیونیا دیا تو پیاس بحال ہو گئی اور بڑی نمایاں ہو گئی. جلسیمیم اس کے برعکس پیاس نہ ہو تو پھر دی جاتی ہے. جن میں منہ خشک ایسی دوائیں جن کا تعلق گہری اعصابی کمزوری سے ہے، ان میں علامتیں پیاس کی ہیں لیکن پیاس بالکل نہیں. جلسیمیم اس کی انتہائی مثال ہے. منہ بالکل خشک، گلا بھی خشک، زبان بعض صبح لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے لیکن کوئی پیاس نہیں. اور جسم اور خون میں پیاس کے نتیجے میں جو کمزوریاں ہونی چاہیے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے دیکھے یعنی اس کو دو حالتوں میں دیکھا ہے. ایک یہ پیاس کے لیے، اس سے پیاس لگنی چاہیے مگر جن کو پیاس لگتی تھی اور دوسری علامتیں جلسیمیم کی تھیں ان کی پیاس کی شدت کم ہو گئی. تو یہ ایک عجیب بات ہے جو تجربے میں آئی. اسی طرح جلسیمیم کا ایک اور اثر ہے جس میں جلسیمیم میں یہ آپ کو علامت ملے گی کہ پیشاب کھلا، سفید، بے رنگ اور زیادہ آتا ہے. بہت بار نہیں مگر بہت زیادہ آتا ہے. اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب بھی آئے کھلا آئے گا، تھوڑا نہیں آئے گا. اگر تھوڑا آئے اور بار آئے تو اس کے لیے اور دوائیں مثلا آرسنک ہے، کینتھرس وغیرہ اس قسم کی دوائیں. جلسیمیم اگر دی جائے تو جہاں فائدہ دیتی ہے وہاں یہ پیاس یہ بڑھا دیتی ہے اس کو، پیشاب کو، اور بعض رکی حالتوں میں پیشاب کو بڑھا دیتی ہے اور بڑے ہوئے پیشاب کو بھی یہ مناسب کر دیتی ہے. تو اس کی ابھی پوری تحقیق ہومیوپیتھی نے نہیں کی کہ یہ دوائیں ذہن کے کس سینٹر پہ اثر کرتی ہیں، اور یا ذہن کے ایسے سینٹر ہوں گے جن پر ابھی تحقیق ہی نہیں ہوئی مگر متضاد نتائج بھی پیدا کر دیا کرتی ہیں. اس لیے بعض ہومیوپیتھ جو کہتے ہیں نا جی اس میں تو وہ علامت نہیں ہے، وہ نہیں دینی، وہ اکثر بعض شفا سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے تو دواؤں کو ان کے جو نمایاں اثرات ہیں ان کے ساتھ باندھنے کے بعد ان کو استعمال کیا ہے. اور بعض دفعہ ضروری چیزیں مثلا جلسیمیم میں کہتے ہیں کوئی پیاس نہیں، لیکن پیاس والے مریض کو بھی اگر باقی علامتیں تھیں دیکھا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسانی بیماریاں 100% کسی بیرونی دوا سے مشابہ ہو جائیں. کچھ مشابہ ہوں اور وہ ایک دفعہ چابی چل پڑے تو پھر سارا تالا کھلتا ہے، تھوڑا نہیں کھلتا. اور بعض اثرات درہم برہم ہوتے ہیں مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اثر بھی آپ نہ دیکھیں. مزاج شناسی بہت اہم ہے. اگر ایک جلسیمیم کا مزاج آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا، آپ کو اندازہ، پھر آپ مریض دیکھتے ہیں آپ کو کوئی شبہ نہیں رہتا. وہ تفصیل سے بتاتا ہے جب باتیں، بعض علامتیں اس کے مناقض ہوں گی، اس کے برعکس ہوں گی. یہ میں سمجھا رہا ہوں. مزاج کی بنیادی صفات موجود ہونی ضروری ہیں. پھر جب اثر دکھاتی ہے دوا تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے جن کے برعکس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ جی اب وقت ہو گیا. اچھا، اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں جلدی سے. آپ نے یہ جو 3 دوائیاں بتائی ہیں، کالی فاس، المینیا اور سلفر، یہ تینوں 200 میں؟ کالی فاس تو 6x میں دیتا ہوں میں. اچھا. سلفر 200 میں. اور کیا لکھا ہے آپ نے؟ ایلومینیا 200 میں. یا کرونک کیس ہو اگر اس کا آرٹیریوسکلیروسس کا تو 1000 میں بھی دی جا سکتی ہے. حضور مجھے ساتھ نیند بہت آتی ہے. اچھا. جی اس وقت بھی مطلب مجھے میرے کو نا وہ نہیں رہتی، کنسنٹریشن نہیں رہتی. اس کے لیے آپ کو پھر فیرم فاس کھانی چاہیے کالی فاس کے ساتھ. فیرم فاس 6x میں. 6x میں. ذیابیطس میں جو 2 علامتیں ہوتی ہیں، کس میں؟ ذیابیطس میں. اس میں ایک تو منہ خشک ہوتا ہے لیکن پیاس زیادہ لگتی ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے. تو اس میں جلسیمیم سے تعلق رکھتا ہے اس کا؟ جلسیمیم تو نہیں فائدہ دے سکتی.
कहीं इत्तेफाक से हो, लेकिन जरासीमियम में उसकी दवा नहीं है। एपोसाइनम पॉसिबल है, ठीक क्योंकि इसका जिगर से ताल्लुक है ना। ठीक मैंने बताया था कि वैसे तो ज्यादा इसका गुर्दे से ताल्लुक नजर आता है ना, जिगर से एपोसाइनम। एपिस का मैंने बताया था गुर्दे से ज्यादा ताल्लुक है, तो इसका तिली से भी ताल्लुक है बहुत। एपोसाइनम पॉसिबल है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मुमकिन है। अब आपने बताया जो इलामत का कॉम्प्लेक्स है वो शुगर से मिलता है, मैंने कहा आइंदा इस्तेमाल करके देखें शुगर के मरीजों को। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।